السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ۔ میں ہوں انزل عرفان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے حمزہ شفیق بھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار الیکشن لڑنے کے بعد دوسری بار اب امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ 4 سال بعد وائٹ ہاؤس میں واپسی ہوئی ہے۔ 538 میں سے 286 الیکٹورل ووٹس لے کر میدان مار لیا ہے۔ 312 الیکٹورل ووٹ ملنا یقینی ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس کو شکست بنا دیا ہے اور 226 الیکٹورل ووٹس حاصل کر پائی ہیں۔ جارجیا، شمالی کیرولائنا، وسکانسن اور پینسلوینیا میں ٹرمپ کو واضح اکثریت بھی ملی ہے۔ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ سے 6 ریاستیں چھین لی۔ تمام 7 سوئنگ سٹیٹس نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا۔ صدارتی انتخابات میں 16.5 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ 50 میں سے 27 ریاستوں میں ریپبلکن امیدوار کی جیت۔ کمالا ہیرس 19 ریاستوں میں جیت سکیں۔ ٹرمپ شکست کے بعد دوبارہ جیتنے والے دوسرے امریکی صدر بن گئے۔ 7 کروڑ سے زائد پاپولر ووٹ حاصل کیے۔ انتخابات میں ریپبلکن کا تاریخی مارکا، ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب۔ انتخاب میں 538 میں سے ٹرمپ نے 277 اور کیملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن نے 188 نشستیں حاصل کی جبکہ ڈیموکریٹس 160 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ امریکہ کی 50 میں سے 27 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے جبکہ 19 ریاستوں میں کیملا ہیرس نے کامیابی سمیٹی۔ 5 پلٹ ریاستوں سے بھی ڈیموکریٹس کا صفایا ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 ریاستیں ڈیموکریٹ سے چھین لی۔ سوئنگ ریاستوں میں کانٹے کے مقابلے کے تمام سروے غلط ثابت ہوئے۔ جارجیا، شمالی کیرولائنا، وسکانسن اور پینسلوینیا میں ٹرمپ کو واضح اکثریت ملی۔ ٹرمپ کی فیصلہ کن برتری کے اعلان کے ساتھ ہی ان کے پرجوش حامی گھروں سے باہر نکل آئے۔ مختلف ریاستوں میں ریپبلکن کے حمایتی پرچم تھام کر اور مخصوص ٹوپیاں پہن کر جشن مناتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسٹ پام بیچ پر وکٹری اسپیچ بھی دی۔ امریکہ کے 47ویں نو منتخب صدر 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا، پہلے سے جاری جنگیں ختم کروں گا۔ ٹرمپ کا جیت کے بعد پہلا خطاب۔ فلوریڈا میں وکٹری اسپیچ کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ٹرمپ نے فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں ٹرمپ ہیڈ کوارٹر میں حامیوں کے ساتھ جیت کا جشن بھی منایا۔ جنگیں شروع نہیں بلکہ ختم کریں گے، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں سنہرا ادوار لانے کا عزم کیا۔ ریاست فلوریڈا کے ویسٹ پام بیچ میں دی گئی وکٹری اسپیچ میں کہا کہ عوام کی حمایت سے ہم نے ایسی رکاوٹیں عبور کی ہیں جو ناممکن تھی۔ الیکشن میں کامیابی بہت بڑی سیاسی جیت ہے۔ ٹرمپ نے حامیوں سے وعدہ کیا امریکہ کو نئی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ سوئنگ ریاستوں کا ذکر کرتے ہوئے نو منتخب امریکی صدر نے کہا کہ انہیں 315 الیکٹورل ووٹ ملنے کی امید تھی۔ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے بلکہ لڑائیاں ختم کروائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ملک میں آباد مسلمانوں سمیت دوسری قوموں کے عوام بہت اہم ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر اپنی اہلیہ تمام دیگر اہل خانہ شکر گزار ہوں۔ ناظرین، امریکی انتخابات میں کئی مسلمان اور پاکستانی نیاد بھی میدان میں اترے۔ 2 پاکستانی نیاد اور 2 مسلم خواتین نے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ امریکی انتخابات میں کئی مسلمان اور پاکستانی نیاد بھی میدان میں اترے۔ 2 پاکستانی نیاد اور 2 مسلم خواتین نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکہ کے ریاست ٹیکساس کی اسمبلی میں انتخابات میں سلیمان لالانی اپنی نشست کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ سلیمان لالانی کو 32,141 ووٹ ملے۔ ان کے ریپبلکن حریف لی سیمنز 25,197 ووٹ حاصل کر سکے۔ ٹیکساس سے ڈیموکریٹک امیدوار سلمان بھوجانی بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ امریکن پاکستانی سلمان بھوجانی مسلسل دوسری بار ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کا الیکشن جیتے۔ سلمان بھوجانی کا تعلق کراچی سے ہے۔ ڈیموکریٹس کی 2 مسلم خواتین راشدہ طلیب اور الہان عمر نے امریکی ایوان نمائندگان کے لیے دوبارہ انتخاب جیت لیا۔ راشدہ طلیب نے عرب امریکیوں کی حمایت سے مشیگن سے 4تھی بار کامیابی حاصل کی۔ الہان عمر ایک سابق پناہ گزین اور صومالی امریکی خاتون ہیں۔ انہوں نے منیسوٹا میں تیسری مدت کے لیے اپنی نشست دوبارہ سنبھالی۔ ڈیموکریٹک نمائندے آندرے
کاسٹن انڈیانا کے 7ویں ڈسٹرکٹ میں دوبارہ منتخب ہوئے، جہاں انہوں نے ریپبلکن جان شمٹس کو شکست۔ مشیگن میں عائشہ فاروقی، نیو یارک میں ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان، پینسلوینیا میں ڈیموکریٹس کی جانب سے مریم سبھی امیدوار ہیں۔ کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسموک کے پیش نظر پنجاب کے مختلف اضلاع میں 12ویں جماعت تک کے لیے اسکولز کو بند کر دیا گیا ہے، اور ڈی جی ماحولیات نے 7 سے 17 نومبر تک 18 اضلاع میں اسکولوں کی بندش کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اسکولوں کو آن لائن کلاسز جاری رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ، گجرانوالہ، گجرات میں اسکولز بند رہیں گے، جبکہ حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، لودھراں، وہاڑی اور خانیوال میں بھی آن لائن کلاسز ہوں گی۔ اسموک کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام۔ 4 ڈویژنز میں اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج 7 سے 17 ستمبر تک بند رہیں گے۔ مختلف اضلاع میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 12ویں اور اے لیولز تک بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت کے مطابق تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے۔ فیصلے کا اطلاع لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب پر ہوگا۔ گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ اور نارووال بھی شامل۔ فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، لودھراں، وہاڑی، خانیوال میں بھی اسکولز بند رہیں گے۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب نے تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہری سختی سے عمل کریں، مکمل لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ لاہور اور جنوبی پنجاب کے شہر آج بھی شدید فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے جبکہ دہلی دوسرے نمبر پر رہا۔ اور محکمہ ماحولیات نے پنجاب کے 4 ڈویژنز میں ماسک پہننا لازم قرار دے دیا ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژنز میں ماسک لازم قرار دیا گیا۔ ڈی جی ماحولیات نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نمائندہ لاہور احمد حسن مزید ڈیٹیلز ہمیں دیں گے۔ احمد بتائیے گا نوٹیفیکیشن میں کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ آج بالکل اسموک کی بڑھتی ہوئی پیش نظر پنجاب حکومت اور محکمہ ماحولیات نے ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کے بعد پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسموک کے نشانے پر ہیں۔ پنجاب کے 4 ڈویژن میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، لاہور ڈویژن میں بھی اسموک پر ماسک پہننا لازمی قرار۔ 31 جنوری تک اسموک سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کی پابندی کی جائے گی۔ اسموک سے متاثرہ علاقوں میں سانس کے امراض بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو کیمیائی مادے کے اثرات سے بچانے کے لیے فیصلے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت شکریہ احمد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ لگانے کا اعلان۔ کہتے ہیں منصوبہ 1 سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ منصوبے سے گلگت بلتستان میں بجلی کی دستیابی بہتر ہوگی۔ وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ گزر میں سیلابی متاثرین کے لیے ماڈل ولیج کا بھی افتتاح کر دیا۔ خضر کے علاقے میں گیا جہاں پہ 2022 میں ایک جو قدرتی آفت آئی تھی اور وہاں پہ پورا گاؤں اس کا نشان مٹ گیا تھا، تو میں نے آج جہاں پر یہ ان منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ان منصوبوں کا آج افتتاح کیا، اور ان علاقوں میں جہاں پر یقیناً اس کی ضرورت ہے آبادی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور جو دوسرے جو فیکٹرز ہیں، منصوبہ انشاءاللہ میں اپنی زیر نگرانی اس کو انشاءاللہ مکمل کرا کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور فیصلہ ہم نے کیا کہ بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم یونیورسٹی، ان 2 یونیورسٹیوں کے لیے میں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم دونوں کے لیے علیحدہ 50 کروڑ روپے کا ہم فنڈ رکھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ٹورزم کے پروموشن کے لیے یہاں پر جدید سرمایہ کاری ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ 9 نومبر کو ثوابی کے جلسے میں پی ٹی آئی کے خلاف استائیت اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ناروا سلوک رکھے جانے والے کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی۔ ثوابی جلسے کے بعد بانی چیئرمین حکومت کے خلاف تحریک کی فائنل کال دیں گے۔ یہ آخری کال ہوگی، سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ وہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے 2 بجے ثوابی انٹرچینج موٹر وے کے اوپر پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ ہم مشترکہ طور پہ بحیثیت صوبہ انشاءاللہ ایک وہاں پہ قرارداد پاس کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا یہ تیاری آپ کر لیں، اور پھر جب آپ کو عمران خان کال دے گا، آخری کال، یہ فائنل کال ہوگی۔ اس کے بعد جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا، یہ جو ہمارے خلاف ظلم ہوا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے، تو ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم لوگوں نے اسے بھرپور آ کے انشاءاللہ اگلے عمل میں بات کرنی ہے، قرارداد پاس کرنی ہے، اور پھر جب بھی ہمیں کال کی ڈیٹ آئے گی تو
तो फिर हमने इस वजह जब निकलना है, मैं पैगाम दे रहा हूँ सबको, इस वजह जब हम निकलेंगे तो हम अपने घरों में वही बंदा आए भाई जो बता के आए कि फिर जब घर में ये नहीं कि फिर वापस कब आओगे, वापसी नश्ता। दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है। अब हम ये सब मजीद नहीं होने देंगे, हम एहतजाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं इंतजार पंजोता को उठाया गया, अवाम से गुजारिश है कि अब इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ये फस्तैयत, ये लाकानूनियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू, और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मुजम्मत करते और ये फस्तैयत लाकानूनियत कब तक कायम हो, इसी के बलबोते हुकूमत बनी। ये बाय डिफॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। उनके पास भी तो एक्ट की कॉपी नहीं थी कि क्या तरामीम पास की जा रही थी। लाकानूनियत तो खत्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का, वो आपके लिए लाजिम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस पे एक्शन ले। अवाम यहाँ को फिर रोडों पे ना आए, एहतजाज न करे तो और सा रास्ता आप उनके लिए खुला छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मेडिकल चेकअप के लिए जिनेवा जाएंगी, लाहौर से बरास्ता दुबई रवाना होंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरीम नवाज की तबीयत पीर की रात को नासाज हुई, अब उनकी तबीयत बेहतर है। जिनेवा में चेकअप करवाने के बाद 12 नवंबर को वज़ीर आला पंजाब वापस आ जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो मंडे की रात थी उस पर तबीयत ख़राब हुई, मैंने स्टेटमेंट भी दी। एक सडन एपिसोड हुआ, आपको याद होगा कि वो अपने थायराइड के सर्जरी उन्होंने करवाई थी पिछले साल गालिबन, और उस पे जब मियाँ साहब आ रहे थे उससे पहले कराई थी उन्होंने। उनकी कोई 6 माह से रिलैप्स हुआ थायराइड का, दोबारा डिजीज़ का। उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में रात को एडमिट हुई और 1.5 दिन वो हॉस्पिटल रहीं। वो आज जिनेवा जाएंगी। जिनेवा में उनके डॉक्टर हैं जहाँ सर्जरी की हुई थी, वो डॉक्टर ने उनको फौरी तौर पर बुलाया है, बिकॉज जो वैल्यूज उनकी आई हैं तो वो काफ़ी सीरियस ज़्यादा हैं। चेकअप के बाद वो 12 नवंबर को वापस आएंगी। आज था कि जी स्मोक की वजह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुल्क से बाहर जाए, मतलब इतना अफसोसनाक मामला है। वो मरियम नवाज शरीफ जो 24 घंटे में से 20 घंटे अवामी रिलीफ के लिए काम करती हैं। तो इस किस्म से प्लीज गरेज ऐसे लोग जो हरकत करें उनको दूसरे लोग जो है शेम करें। और बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर है, नेफ्रा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.28 फी यूनिट की कमी की है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं नेफ्रा की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ₹1.28 फी यूनिट की कमी की इसी बारे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइए ये कितना बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए? नेपरा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने ₹1.28 फी यूनिट कमी की मंजूरी दी है। ये सितंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई है और CBPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी और नेपरा ने इस दरख्वास्त पर 30 अक्टूबर 2024 को अवामी समाअत की थी और इससे कबल अगस्त में फ्यूल चार्जेस के एडजस्टमेंट की मद में 86 पैसे फी यूनिट कमी कर चार्ज किया गया था और सितंबर का FCA अगस्त की निस्बत सार्फिन से मजीद 42 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा और ये कहा गया है कि इसका इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन, मासवाइल लाइफलाइन सार्फिन और प्रीपेड सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस स्टेशन पर होगा और इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। शुक्रिया मियां शाहिद, आप बता रहे थे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। नया कानून पास किया गया कि अब बगैर किसी वजह के शक की बुनियाद पर किसी को भी 3 महीने जेल में रखा जा सकेगा। बिलावल और नवाज शरीफ ने अदालतों का जनाजा निकाल दिया, नया कानून पास किया और फिर मजीद भी रख सकते हैं। इस मुल्क को इन्होंने राजवाड़ा बनाया, बनाना रिपब्लिक बनाया, जंगल का कानून बनाया। क्या इस तरह मुल्क में जिंदगी बसर हो सकती है? कभी इस तरह के मुल्क में आप जिंदा रह सकते हैं? क्या ये मुल्क है कानून और हुक्मरानी का? और ये नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कहता है कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं। लानत हो तुम्हारी जमहूरियत पे, शर्म हो तुम्हारी जमहूरियत पे। तुम अपने आप को जमहूरियत कहते हो, तुम जमहूरियत के नाम पे काला धब्बा हो। तुम कहते हो तुम्हारे नाना ने जो किया, क्या उसने 1973 आइन दिया? तुमने अदलिया का जनाजा निकाल दिया। तुमने अदालतों को जो है ना इस तरह
इसको इस तरह आपने इसको शिकंजी में डाला कि अदालत अदालत नहीं रही। मुल्क को तुम इस जंगल की तरफ लेके जा रहे हो और तुम समझ रहे हो कि ये मुल्क किस तरह चलेगा। मैं तो देख हूं कि मुल्क खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ जा रहा है। और केपी के प्राइमरी असातिज़ा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। महकमा तालीम ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए अलिशा खटक हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशा बताएगा, खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा जिन्होंने एहतजाज किया था उनकी नौकरी अब खतरे में? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो प्राइमरी असातिज़ा है 2 दिन से एहतजाज पर है। एहतजाजन उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने जो है वो मुतल्लिका अफसरान को हिदायत कर दी है और मुरासला अरसाल कर दिया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि सूबे भर के जो बंद स्कूलों के असातिज़ा है गैर हाजिर उनको मुअत्तल कर दिया जाए। एहतजाज में जो भी शरीक असातिज़ा है उनके भी मुअत्तली के फौरी अहकाम जारी किए जाए और जल्द अज जल्द जो है एडीओस जो है वो अपनी रिपोर्ट जमा कराए महकमा तालीम के पास। जी बहुत शुक्रिया अलिशा आपका।